الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس قسط میں آپ حضرات کے سامنے تعریف اور حوصلہ افزائی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بتانا چاہتا ہوں۔ گزارش ہے کہ آپ مکمل سنیں اور دوسروں تک اسے ضرور پہنچائیں۔ ایک انسان کو اپنے مقصد اور ہدف میں کامیاب ہونے کے لیے اور اپنی زندگی میں ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے جن چیزوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، ان میں سے ایک اس کی تعریف اور اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ کہ گاڑی کے چلنے کے لیے پٹرول اور ڈیزل کی جتنی ضرورت ہے، انسان کے آگے بڑھنے یا انسان کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اور بطور خاص اپنے ساتھیوں اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا تو بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ حوصلہ افزائی کے لیے کہے گئے چند جملے انسان کے اندر اتنی صلاحیت و طاقت، جوش و جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ایسے بڑے کارنامے انجام دے دیتا ہے جس کو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور نہ کسی نے اس سے توقع کی تھی۔ اس لیے انسان کی کامیابی اور ترقی کے لیے یا انسان کو کامیاب کرنے اور ترقی دلانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ لوگ وہ کام بڑے شوق و ذوق سے کرتے ہیں جس کی دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تعریف اور حوصلہ افزائی سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جس کی ضرورت انسان کو ہر میدان میں پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے دوست و احباب، متعلقین اور طلبہ کی حوصلہ افزائی اور ان کے کاموں کی تعریف ضرور کریں۔ اگر ساس ہے تو وقتاً فوقتاً اپنے بہو کی تعریف کرے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے، خاص کر مہمانوں کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے جن کی عظمت و محبت بہو کے دل میں ہے، بہو کی تعریف اور اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرے۔ اس سے بہو کے دل میں اور زیادہ خدمت کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ بہو کو بھی چاہیے کہ اپنی ساس اور اپنی ننند کی تعریف کرے، ان کے احسان و خدمات کا تذکرہ کرے۔ اس سے گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا، ایک دوسرے کے دل میں محبت و الفت پیدا ہوگی۔ اسی طرح اساتذہ اپنے طلبہ کے کارناموں اور ان کی علمی سرگرمیوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اس سے ان کے اندر اور بھی بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، اور بطور خاص جب وہ ہمت ہارنے لگیں تو ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے اندر ہمت و اعتماد پیدا کریں۔ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس سے طلبہ کے اندر کام کرنے کا اعتماد پیدا ہوگا۔ اسی طرح ساتھی اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے کاموں کی تعریف کرے، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی اور کام کرنے والے فرد کی شکل سے نکل کر جماعت کی شکل میں ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کہ ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کبھی تو ہم کسی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اعتدال اور حدود سے نکل کر لفاظی، کذب بیانی اور مبالغہ آرائی پر اتر جاتے ہیں، جس کا ہم بارہا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم ان کی مجبوری کو بھی جانتے ہیں۔ اور کبھی تعریف اور حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہونے کے باوجود ہم زبان سے ایک تعریفی کلمہ بھی نہیں نکالتے ہیں، اور ظلم بالائی ظلم یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جگہ یہ کہتے ہوئے اس کی دل شکنی کر دیتے ہیں کہ آج چاند کس طرف سے نکل گیا، یا یوں کہتے ہیں کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ یاد رکھیں، یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے
تو ہمیں اعتدال میں رہ کر اس کی تعریف اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، خاص کر جب کام کرنے والا چھوٹا ہو، کیونکہ چھوٹوں کو بڑے بڑے اور اچھے کام کرنے کے لیے بڑوں کی طرف سے ان کی تائید اور حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو رجال سازی کی صلاحیت عطا کی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے متعلقین کے کاموں پر نظر رکھیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی مزید رہنمائی کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی اور ان کی تعریف کرتے وقت اگر سخت ضرورت نہ ہو تو کوئی تنقید و تبصرہ یا ان کی غلطی کی نشاندہی بھی نہ کریں، بلکہ کسی اور موقع پر اس انداز سے ان کی غلطی کی نشاندہی کر دیں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور ان کی دل شکنی بھی نہ ہو کہ سانپ بھی مر جائے پر لاٹھی نہ ٹوٹے۔ اللہ ہم تماموں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔